امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمۃ، کہ صالحین امت، مقبولین امت، اس میں صالحین کا لفظ یہاں عموم کے لیے ہے، اس میں صدیقین بھی، انبیاء کرام بھی شامل ہے، اور علیہ الصلوۃ والسلام صدیقین امت بھی شامل ہے، شہداء بھی شامل ہے، تمام اولیاء اللہ اکابر امت سب شامل ہے اس میں صالحین کا لفظ اس میں عموم ہے۔ ایسا نہیں کہ صالحین جو ہے وہ نچلے طبقے کے اولیاء کا ذکر کرے تو رحمت خاصہ کا نزول ہو، انبیاء کا ذکر کرے تو رحمت خاصہ کا نزول نہ بھی، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے دینی باتوں کو سمجھنے کے لیے فہم ضروری ہے۔ ویسے تو قرآن پاک میں جو آیا نا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سب سے نچلا طبقہ صالحین کا ہے، وہ بھی مقبولین ہے سب، لیکن اس میں وہ بات نہیں ہے۔ جیسے کہ کسی نبی کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہا وکان صدیق النبی، کہ وہ صدیق اور نبی تھے، تو نبی سے بڑھ کر تو صدیق کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن یہ نبی نبوت کے ساتھ جب کہ صدیق کا لفظ آتا ہے، ان کی بڑی تعریف ہے، ان کی بہت بڑی تعریف ہے، بات سمجھ میں آئی نہیں؟ ہاں، بہرحال تو امام سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمۃ، اور اگر صالحین سے نچلا طبقہ مراد ہو تو بقیہ جتنے درجات ہیں اللہ تعالیٰ کے مقبولوں کے، بطری کا اولا وہ اس میں مراد شامل ہے، بطری کا اولا ہے، استدلال بطری کا اولا ہے، وہ بدلالت النص ہے، وہ کہ صالحین امت کے ذکر سے جبکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کا نزول ہوتا ہے، تو اگر وہاں اور بڑے صدیقین کا تذکرہ ہو، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو، اور زیادہ اعلیٰ رحمتوں کا نزول ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، اللہ تعالیٰ کے مقبولین و معصومین کے تذکرے کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کا نزول ہوتا ہے۔ رحمت خاصہ کہاں سے سمجھے کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی کھلاتے پلاتے ہیں، اور کافروں کو بھی، مشرکین کو بھی کھلاتے پلاتے ہیں، ان کو بھی رزق عطا فرماتے ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمت میں شامل ہے، وہ رحمت عامہ ہے، چیونٹیوں کو بھی کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ سب رحمت عامہ ہے، اور پیاروں کو جو حق تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں وہ رحمت خاصہ ہے، وہ رحمت خاصہ ہے، جو پیاروں کے لیے پیار خاص ملتا ہے، پیاروں کو پیار خاص ملتا ہے۔ معلوم ہوا رحمت خاصہ کا نزول ہوتا ہے مقبولین بارگاہ حق کے تذکرے سے، ان کے ذکر سے اور ان کی یاد سے۔ ذکر میں اس میں عموم ہے، عند ذکر الصالحین یہ ذکر لسانی، اگر زبانی یا تذکرہ ہو اس سے بھی رحمت خاصہ کا نزول ہوتا ہے، اور اگر ذکر یہ تو دل بادشاہ جملہ اعضاء و جوارح اس کے رعایا ہے نا، اس کے ماتاتی ہیں سب، اگر زبان کے ذکر زبانی سے اگر رحمت خاصہ کا نزول ہوتا ہے تو یہ تو رعایا میں شامل ہے زبان، اور قلب بادشاہ وہ اگر یاد میں مشغول ہو جائے اہل اللہ کے، اولیاء اللہ کی یاد ہو دل میں، تو یہ بادشاہ یاد کر رہا ہے، وہاں تو اور زیادہ رحمت خاصہ کر رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ اس کی ایک ہی عبارت سے دونوں باتیں ثابت ہو گئی کہ اولیاء اللہ کا تذکرہ چاہے زبانی ہو چاہے دل سے ہو، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کا نزول ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت حکیم الامت نے فرمایا رحمہ اللہ تعالیٰ کہ اولیاء اللہ کا اگر خیال بھی دل میں گزر جائے بغیر اپنے قصد اختیار کے، فوراً قلب کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے، فوراً قلب کے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر ان کے ساتھ رہ لے صحبت اٹھائے تو پھر کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا، سبحان اللہ تعالیٰ جان دی۔ اس لیے اولیاء اللہ کی صحبت مل جانا، ان کی زیارت ہو جانا بہت بڑی عبادت ہے، اور بہت اونچی سعادت ہے، بہت ہی اونچی سعادت ہے کہ ان جن کی معیت و مجالست پر شقاوت منتظر ختم ہو جاتی ہے اور سعادت کا فیصلہ ہو جاتا ہے من جانب سے کہ تم ہمارے پیاروں کے ساتھ بیٹھ گئے، چلو آپ شقاوت کے دفتر سے ختم تمہارا نام، اب سعدا میں نیک بختوں میں ہمیشہ کے لیے تم کو ہم نے شامل کر لیا۔ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، عجیب بات ہے، سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم سب.